مسیح یسوع کے جلالی مہیب اتم نام میں پوری انسانیت کے اوپر اس کے بیٹے یسوع المسیح کی سلامتی اب سے لے کر ہمیشہ تک ٹھہری رہے۔ انسانی فطرت سے روحانی زندگی کے سفر کی بات آج کرتے ہیں۔ انسانی فطرت محدود ہے اور الہی قدرت لامحدود ہے۔ اس لیے جب آدم کو بنایا تو وہ انسانیت کا نمائندہ بنا۔ اس کی نسبت سے آگے نسل انسانیت بڑھتی چلی گئی، مگر اس فطرت نے، اس انسان نے جو پہلا انسان تھا، اس کی زندگی میں گناہ داخل ہوا۔ خدا کے وعدے کو، خدا کے حکم الہی کو انہوں نے رد کیا۔ شیطان کی میٹھی باتوں میں وہ پھنس گئے۔ نرم لہجہ ان کو پسند آیا اور خدا کے جلال سے وہ محروم ہو گئے۔ محرومیت کے اس سفر میں 3 زندگیاں متاثر ہوئی۔ پہلی زندگی آدم، دوسری زندگی اماں ہوا، اور تیسری مخلوق شیطان۔ شیطان کا کام ہے کہ خدا کی تخلیق کو بگاڑنا۔ خدا منصوبہ سازی کرتا ہے اور فطرت پر وہ غالب ہے۔ شیطان خالق نہیں ہے۔ جس طرح خدا خالق اور مالک ہے، شیطان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کے منصوبے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، الجھنیں پیدا کرتا ہے، تکلیفیں اور پریشانیوں کا اجاگر کرتا ہے کہ انسان اس کی چالاکی میں پھنستا چلا جائے۔ پیدائش کے 3 باب میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں گناہ کے بارے میں جانکاری ملتی ہے۔ حالانکہ خدا نے نسل انسانیت کا آغاز ہی بڑی محبت سے کیا۔ محبت کا عمل دخل یہ ہے کہ اس نے اپنا روح پھونکا، زندگی ملی، فطرت پاکیزہ ہوئی، مٹی میں معجزہ ہوا، رحم سے، پروردگاری سے محبت کا دریا بہنے لگا۔ خدا اس سے ملاپ کرتا ہے، کلام کرتا ہے، ملنے کے لیے آتا ہے، رفاقت اور شراکت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس لیے خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ کیا رکھے؟ رفاقت۔ ہماری فطرتی جو پیدائش ہے یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ یوں تو اس منصوبے میں مروسی گناہ داخل ہوا، مگر خدا کے فضل سے اس مروسی گناہ کو ڈانپا جا سکتا۔ کس نسبت سے؟ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے۔ کیونکہ یوحنا رسول کی انجیل جلیل اس کے 3 باب اور اس کی 16 آیتیں مبارکہ میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا کرے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے، اٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی۔ تو زندگی کا عمل کس کے پاس ہے؟ بیٹے کے پاس ہے۔ یہ خالق ہے، یہ تخلیق کنندہ ہے، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے وجود ہیں۔ جب یہ پیدا کرنے والا تو یہ مالک ہے، یہ حقیقی مالک ہے، یہ کلام نفسی ہے، یہ کلام شخصی ہے، یہ کلام تکوینی ہے، یہ کلام مکتوبی ہے۔ جب یہ خدا کے ساتھ ہے یہ تو کلام نفسی ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہی الہی ہے اور یہی ابدی ہے۔ جو الہی ہے وہی ابدی ہے، جو ابدی ہے وہی الہی ہے۔ اس لیے یہ ازلی ابدی بادشاہ بھی کہلاتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ کرنے کی صلاحیت اور جرات اور حسرت رکھتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایماندار
وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دین سے اس کا تعلق ہے، وہ کوشش کرتا ہے اپنے ایمان میں رہ کر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، مگر بخشش کس کے وسیلے سے ہے؟ نئی پیدائش، نئی زندگی کس کے وسیلے سے ہے؟ بادشاہی کس کے وسیلے سے ہے؟ نجات کس کے وسیلے سے ہے؟ ڈانپنے کا، ہماری جرمیوں اور داغ کو صاف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس شخص کو جاننے بغیر نہ آپ کی نجات ہے، نہ آپ کی نئی پیدائش ہے، اور نہ آپ کی زندگی بابرکت ہے۔ جب ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے ہم نے آیت مبارکہ کو پڑھا یوحنا 3:16 میں، جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم خدا کے فرزند بنتے ہیں۔ فرزند کا لفظ بڑی اپنے اندر اہمیت اور خصوصیات رکھتا ہے۔ ہم فرزند خداوندی کے تابعدار ہیں، وہ ہمارے تابعدار نہیں بلکہ ہم اس کے تابعدار ہیں۔ تو فرزند خداوندی ہونے کی نسبت سے اور ایمان کے فضل کے وسیلے سے ہم نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں، اور یہ نئی پیدائش ہماری زندگی کی گواہی ہے، اور یہ گواہی دنیا کے خدا کی نہیں ہے، دنیا کے بادشاہوں کی نہیں ہے، بلکہ وہ اصلی ابدی خدا کی گواہی ہے، جس کے بارے میں یوحنا رسول اپنے انجیل جلیل میں فرماتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اس کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوں۔ وہ پیدا کرنے والا ازلی اور ابدی ہے، اور وہ وعدے کو پورا کرتا ہے۔ جب ہم ایمان سے فرزند خداوندی کہلاتے ہیں تو نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں، تو پھر ہم نئی پیدائش کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہر شخص کو توبہ کرنی، ایمان لانا ہے، خدا کے فرزند بننا ہے، طالب بننا ہے، شاگرد بننا ہے، اور اپنی زندگی کو نیا کرنا ہے۔ کس کے وسیلے سے؟ اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، تاکہ ہماری رفاقت و شراکت جو پیرامیٹر ہے اس میں جدائی نہ آئے، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے، کیونکہ خدا اپنے وعدوں میں کیا ہے؟ قدوس ہے، مہیب ہے۔ جب اب دوسرا پطرس کی 3 باب اس کی 9 آیت مبارکہ کو پڑھتے لکھا ہے، خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ ہم اپنے وعدوں میں دیر کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں، فطرت کمزور ہے، اور فطرت اس لیے کمزور ہے کہ وہ گناہ میں گری، جلال سے محروم ہوگی، روحانیت سے محروم ہو گئی، مگر خدا کا کلام کہتا ہے خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ جیسے دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا۔ کون تحمل کرتا؟ کلام مجسم، کلام نفسی تحمل کرتا۔ اس کا تحمل جو ہے وہ قیامتی ہے، وہ قدیمی ہے، کیونکہ اس کی تحمل میں تغیر نہیں پایا جاتا، اس لیے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ بہت اہم نقطہ، وہ ہلاکت نہیں چاہتا، سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو آج میں اس پیغام سے ہم اپنی زندگی کی نئی پیدائش میں توبہ کو جگہ دیں، اور یسوع مسیح نے بھی فرمایا توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ تو میری بہنوں بھائیوں، اپنی زندگی میں توبہ کو اول درجہ دیں، اور خداوند یسوع مسیح کو جگہ دیں، تاکہ وہ آپ کو نیا کرتا چلے۔ اس کا کفارہ، اس کا خون، اس کا رحم، اس کا فضل مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے قابلیت عطا فرماتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور بادشاہ کے وارث بنیں، اور ہمارے بدن جو فطرتی بدن ہے اس سے گناہ دور ہوں، اور خدا کا کلام ٹھہر جائے، اور خدا کا کلام بڑھے،
پھلے پھولے اور ہم اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال دیں. خداوند آپ کو برکت دے. تو میری درخواست ہے سب سننے والی زندگیوں سے کہ اس کلام کو سنیں, میرے لیے دعا کریں, میری منسٹری کے لیے دعا کریں, اور اگر آپ کو پیغام اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین.